اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اس ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بنے ہوئے، جس میں اسلامی آئین بھی ہے، اسلامی قانون بھی ہے، مساجد، مدارس، علماء کرام، مفتیان کرام، قرہ، حفاظ، تمام مولوی صاحبان، یہ سب ایگزسٹ کرتے ہیں اس معاشرے میں. 70 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں اس معاشرے کو اور اس ملک کو ایگزسٹ کرتے ہوئے. آج بھی آپ رمضان ٹرانسمیشنز دیکھیں یا کوئی لائیو جو سیشنز آ رہے ہوتے ہیں یا جو پروگرامز آ رہے ہوتے ہیں مفتیان کرام کے ساتھ یا علماء کرام کے ساتھ، آج بھی آپ عام انسان کے سوالات دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ یار 70 سال سے زیادہ اس اسلامی معاشرے کو ہو گئے. آج بھی آپ کا جو شہری ہے نا، آپ کا جو اس معاشرے کا فرد ہے، وہ بیسک سے سوالات میں پھنسا ہوا ہے. وہ ان سوالات میں پھنسا ہوا ہے کہ اگر میں نوٹ اپنی جیب میں رکھوں گا تو میری نماز ہو جائے گی. آپ کے جو سو کال یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ممبرس کے اوپر، وہ ممبرس پہ بیٹھ کر یا وہ لائیو پروگرامز کے اندر بیٹھ کر یہ مسائل بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ استنجا کر رہے ہیں تو آپ نے بہت ہی احتیاط سے استنجا کرنا ہے اور ڈھیلا بالکل نہیں رہنا. کیونکہ اگر آپ ڈھیلے رہے، مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ صاحب بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ڈھیلے رہے یا آپ نے کچھ ڈھیلا چھوڑا تو جب آپ استنجا کر رہے ہوں گے تو یہ بہت احتمال ہے کہ وہ جو پانی ہے جس پانی سے استنجا کر رہے ہیں، وہ پانی آپ کے معدے میں جا سکتا ہے اور آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے. تو اس طرح کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں. مطلب کیلے کا منہ جو ہے کہاں ہونا چاہیے جب آپ کیلا رکھ رہے ہوں یا لٹکا رہے ہوں، کھیرا کس طرح کاٹنا چاہیے، اس طرح کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں. یہ حالت ہے آپ کے اس اسلامی معاشرے کی جس کو ایگزسٹ کرتے ہوئے 70 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. اور پھر ہمارے اندر اوڈیسٹی اتنی ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اسلامی معاشرہ. بھائی 70 سال سے زیادہ اسلامی معاشرہ ہے تو یہاں پر تو لوگوں کو، ہر بندے کو بیسک کیا، آپ کو میکرو مسائل کی انفارمیشن ہونی چاہیے تھی، نالج، اور آپ کو اس نالج کا، اس انفارمیشن کا، اس معلومات کا، اس دینی معلومات کا چشمہ ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کیسا اسلامی معاشرہ، کیسا اسلامی ملک ہے جہاں کے لوگ، جہاں کے باشندے، جہاں کے فرد ابھی تک ان بیسک سوالوں میں پھنسے ہیں جو بالکل اپنی ذات تک ہی محدود ہے. آپ اپنی ذات تک ہی محدود ہو، آپ دنیا کو کیا دو گے؟ دنیا چاند پر چلی گئی ہے. اور آج آپ دیکھ لیں دور حاضر کے اندر ہماری پاکستانیوں کی ہماری کیا خدمات ہے، ہم نے دنیا کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے دنیا کو کیا دیا ہے. ہم صرف لینے والے بنے ہیں. مطلب ہم ایک بلین کے لیے، آپ اپنے آپ کو انڈیا سے ہی اگر ذرا کمپیئر کر لیں نا، امبانی، اڈانی اور یہ جو بلینز کی جن کی ورتھ ہے، آپ ایک بلین کے لیے IMF کے سامنے پیر پڑ رہے ہوتے ہیں اور ان سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پر جو ایک وہ آپ کے ساتھ ہی ملک آپ کے ساتھ ہی بنا ہے، تو وہ ایک بندہ جو ہے نا آپ کے ملک سے زیادہ کی ورث رکھتا ہے. اس کی اتنی بلینز میں ان کی ایک بزنس مین کی ان کی ورث ہے. اور آپ کے بعد جو ملک آزاد ہوا تھا بنگلہ دیش، اس کو دیکھ لیں، وہ آپ سے آگے نکل چکا ہے. اور اب افغانستان کی باری ہے، وہ آپ سے آگے نکلنے ہی والا ہے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری جو اتنی خستہ حالت ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ مطلب یہ جو ہمارا معاشرہ ہے جسے ہم اسلامی کہتے ہیں، یہ اسلامی کہتے ہوئے بھی اسلامی معاشرہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں جہالت اتنی. 70 سال ہو گئے ابھی تک اس معاشرے کے فرد اور اس ملک کے باشندے، سٹیزنز جو ہیں، وہ ابھی تک ان بیسک سوالوں میں پھنسے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان بیسک سوالوں سے نکل کے آگے بھی جہاں اور ہیں. تو اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ تو فیکٹس اینڈ فیگرز پہ بات کر لیتے ہیں. پاکستان جو ہے نا دنیا میں 2nd نمبر پر ہے. اگر کیٹیگرائز کیا جائے کہ کس ملک میں سب سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، تو پاکستان ان میں 2 نمبر پر ہے. مطلب صرف ایک ہی ملک ہے دنیا میں جس میں آپ سے زیادہ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں اور اس کے بعد آپ کا نمبر آتا. تو اب بات یہ ہے کہ جو بچہ اسکول نہیں جائے گا، آبویسلی وہ یونیورسٹی بھی نہیں جا سکتا، وہ کالج بھی نہیں جا سکتا. تو جب آؤٹ آف اسکول بچے آپ کے اتنے ہیں اور وہ آؤٹ آف کالج اور آؤٹ آف یونیورسٹی بھی ہوں گے، ان فیوچر کوئی چانس نہیں کہ وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی جا سکیں. لیکن اگر ان کو کمپیئر کیا جائے کہ کتنے آپ کے معاشرے میں ایسے بچے، لوگ یا اشخاص ہیں جو مساجد اور مدارس سے دور ہوں، آپ کا ہر بندہ، تقریباً ہر بندہ ہی میں کہوں گا، یا ہر دوسرا بندہ کہہ لیں آپ، مسجد سے اس کا تعلق ہوتا ہے، مدرسے سے تعلق ہوتا ہے اس کا. یا تو آپ نماز پڑھنے جاؤ گے دن میں 5 دفعہ، 5 نہیں 4، 4 نہیں 3، 3 نہیں 2 نماز نہیں پڑھتے آپ جمعے کی نماز پڑھنے جاؤ گے، جمعے کی نماز نہیں پڑھتے آپ عید کی نماز پڑھنے جاؤ گے، عید کی، بقرعید کی وہ نہیں جاتے. تو بڑے سارے لوگ لنگر، اس طرح کے جو محافل ہوتی ہیں جن میں آپ کو پتا ہوتا ہے ختم ہے بھائی، مٹھائی ملے گی یا بریانی ملے گی یا قورمہ ملے گا، آج لنگر ہے وہاں پہ، ان سب سے کتنے لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ آؤٹ آف اسکول، آؤٹ آف کالج، آؤٹ آف یونیورسٹی کی جو آپ کی پاپولیشن ہے اس سے کمپیریزن کریں کہ کتنی پاپولیشن آپ کی آؤٹ آف مدرسہ، آؤٹ آف مسجد، آؤٹ آف مزار، مطلب آؤٹ آف ریلیجیس جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں، ان سے کتنے لوگ دور ہیں. زمین آسمان کا فرق ہوا، کیونکہ ہر شخص پاکستان میں تقریباً مسجد، مدرسہ یا اس طرح کی محافل میں اس کا کوئی نہ کوئی کنیکٹ ہوگا ہی ہوگا. تو پھر ذمہ داری آئی تھنک آتی ہے ان لوگوں پر، مساجد، مدارس پر نہیں، لیکن
ان کا نام لے کے یا ان کے جو ٹھیکیدار بن کے جو آپ کو صحیح اسلام نہیں سمجھا پائے، آج تک 70 سال اس ملک کو ہو گئے، وہ اگر آپ کو صحیح اسلام سمجھا نہیں پائے، آپ تک اسلام کا صحیح پیغام نہیں دے پائے، کیونکہ وہی ٹھیکیدار ہے نا بھائی. یونیورسٹی کالجز تو اسلامی آپ کہتے ہیں نا کہ یہاں سے آپ اسلام نہیں سیکھ سکتے، آپ جو اسلام سیکھ سکتے ہیں آپ مساجد مدارس سے ہی سیکھ سکتے ہیں نا. تو اگر معاشرے میں صحیح اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، یا اگر لوگ اس صحیح پیغام پہ یا اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے، تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ اسکول کالج یونیورسٹیز تو نہیں ہو سکتے، تو ذمہ دار کون ہوگا؟ جنہوں نے اپنے آپ پر ان کی ذمہ داری لی ہوئی ہے اور جو کہتے ہیں کہ جی ہم ذمہ دار ہیں اور ہمارے کام میں دخل اندازی نہیں کی جائے، تو ذمہ دار تو obviously وہی ہوں گے. اب یہ پرانا ایک چورن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم نہیں ہوتے تو یہ جتنا اسلام ہے نا اس معاشرے میں وہ بھی نہیں ہوتا. تو بھائی ان کو کوئی بتائے کہ جی جو معاشرے کی آپ کی جتنی خستہ حالت ہے نا آپ کے ہوتے ہوئے، مغربی معاشرے ہیں نا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، اور وہاں پر آپ نہیں ہو، تو آپ کی غیر موجودگی میں جو معاشرے ہیں نا وہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، اور آپ کے ہوتے ہوئے جو معاشرہ ہے نا وہ کہیں زیادہ ضب و عالی کا شکار ہے. کیونکہ آپ کو نالج انفارمیشن آپ کو وہی دی جاتی ہے جو ان کے فیور میں ہوتی ہے نا. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی مغربی معاشرے میں اتنی بے حیائی، فحاشی، عریانی اور بے غیرتی، اور ماں کو باپ کا نہیں پتہ تو باپ کو ماں کا نہیں پتہ تو بچوں کو کسی کا نہیں پتہ، تو مطلب اتنی چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں اور آپ اس کو ویریفائی نہیں کر پاتے نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو جانے کی سکت ہی نہیں ہے. ابھی پاکستان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں ہیں نہ باہر نکلنے کے پیسے ہیں نہ یہاں رہنے کے پیسے ہیں. تو آپ کو جو بتایا جائے گا، جو فیڈ کیا جائے گا، وہ فیڈ انفارمیشن کی جائے گی جو ان کے اپنے فیور میں ہوگی. اب آپ دیکھ لینا آپ کے یہاں مساجد میں کیا دعائیں ہو رہی تھیں، یا اللہ یہودیوں کو نیست و نابود کر دے، صہیونی طاقتوں کو نیست و نابود کر دے، کفار مشرکین ان کو نیست و نابود کر دے. کبھی میں نے تو یہ نہیں سنا کہ یا اللہ یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کو نیست و نابود کر دے، یہ جو ناانصافی کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، چوری چکاری، ڈکیتی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، جعلی ادویات بیچتے ہیں، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دیں. یا جو کسی کا حق مارتے ہیں یا جو کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، میں نے نہیں سنا. ہمیشہ فلسطین کے لیے یا اسرائیل کے اگینسٹ یا کفار مشرکین منافقین. اور آپ دیکھیں ان دعاؤں کا نتیجہ، آپ یہ دیکھیں دعائیں ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں وہ ہمارے اوپر قبول ہو رہی ہیں، مطلب ہم تباہ و برباد، نیست و نابود ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں غزہ کی کیا حالت ہوئی ہے، پاکستان کی کیا حالت ہو رہی ہے، کیا چل رہا ہے پاکستان کے اندر، اور سامنے والا پھل پھولے جا رہا ہے. تو کوئی تو مسئلہ ہوگا نا ان لوگوں میں یا ان کی تعلیمات میں جو آپ کو یہ تعلیمات دے رہے ہیں، یا تو وہ لوگ صحیح نہیں ہے، یا جو تعلیمات وہ دے رہے ہیں وہ آپ کو صحیح نہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا کے مدارس اور مساجد اس طرح کی ہیں، نہیں جی. یہ میں صرف پاکستان کی بات کروں، پاکستان کے علاوہ بڑے سارے، مطلب آپ ٹرک دیکھ لو، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں جب آپ باہر آتے ہو نا، میں رشیا بھی گھوما ہوں، میں یورپ کی کافی کنٹریز گھوما ہوں، سب سے زیادہ کام آپ کے ٹرکس کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر. اور کہاں انہوں نے -26 کے اندر دنیا کے کون سے کونوں میں جا کے انہوں نے مساجد بنائی ہوئی ہیں، اور وہ مساجد بڑی افیکٹو ہیں اور بڑا افیکٹو کام کرتی ہیں، مدارس بڑے افیکٹو کام کرتے ہیں. لیکن یہ مسائل جو ہے نا یہ صرف پاکستان میں ہی موجود ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستانی معاشرے کا یہ حال ہے. دنیا میں جو دوسرے ملک ہیں نا، جیسے عربس کہہ لو آپ یا ٹرکس کہہ لو، ان کی مساجد اور مدارس جو کام کر رہی ہیں، آئی وش اللہ کرے کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ایک وقت آئے کہ ہمارے مساجد، ہمارے مدارس بھی اس کیلیبر کا کام کرنے لگ جائیں جس کیلیبر کا کام یہ ہمارے عربس یا ٹرکس یا یہ دوسرے جو آپ دیکھیں انڈونیشیا ہو گیا یا آپ کا ساؤتھ افریقہ، اس طرح کے اور ملک ہو گئے، ان میں جو مساجد اور جو مدارس ہیں، جس طرح کے کام وہ کر رہے ہیں، جس طرح کے اسٹوڈنٹس وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، جس طرح کے لوگ، جس طرح کا پروڈکٹ وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، کاش کہ ہمارے مساجد، ہمارے مدارس بھی اس طرح کا پروڈکٹ پروڈیوس کرنے لگ جائیں.